السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ 82% پاکستانیوں نے نئی مخلوط حکومت سے سب سے پہلے مہنگائی کے جن پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایپسوس پاکستان کے سروے میں 47% پاکستانیوں نے غربت میں کمی اور 41% نئی حکومت سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی امید لگائی ہے۔ 35% پاکستانی گیس کے نرخوں میں کمی اور 34% نئی حکومت سے ٹیکسوں کی شرح گھٹانے، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ آرٹیکل 63A کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے منحرف ہونے کے بعد صدر عارف علوی نے آرٹیکل 63A کے تحت نااہلی کی مدت کے لیے ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں سے رائے طلب کی تھی، جس پر مسلم لیگ نون اور JUIF سپریم کورٹ کو تحریری جواب جمع کروا چکے ہیں۔ بھارت سے افغانستان کے لیے گندم اور ادویات کی نقل و حمل کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق واہگہ بارڈر سے گندم اور ادویات کی افغانستان منتقلی کی مدت 21 مارچ کو ختم ہو گئی تھی، لہٰذا بھارتی حکومت نے حال ہی میں مدت میں توسیع کی درخواست دی، جو تسلیم کر لی گئی۔ واضح رہے کہ بھارت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم اور ادویات بطور انسانی امداد افغانستان بھجوائی جاتی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے دوران ہونے والے ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کے لیے پولیس نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق ایوان میں ہنگامہ آرائی کی CCTV فوٹیج کی فراہمی کے لیے پولیس کی جانب سے سیکریٹری اسمبلی کو خط لکھ دیا گیا۔ سیکریٹری اسمبلی کی جانب سے خط کے جواب میں CCTV فوٹیج مہیا نہیں کی گئی، جس پر پولیس کے اعلیٰ حکام نے سیکریٹری اسمبلی سے فوٹیج لینے کے لیے مذاکرات کیے اور ان کے انکار پر پولیس نے CCTV فوٹیج کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اسمبلی میں واقع CCTV فوٹیج کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی۔ سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر نوید نواز 2 سال کے لیے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ مقرر ہو گئے۔ سری لنکا نے بنگلہ دیش میں اگلے ماہ ہونے والی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے نئے ہیڈ کوچ کی مدد کے لیے 4 نئے کوچنگ سٹاف کا اعلان کیا۔ سری لنکا کرکٹ نے ایک بیان میں کہا کہ سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر نوید نواز کو 2 سال کے لیے اسسٹنٹ کوچ مقرر کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔